بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة لأہلہا اما بعد اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی لہ۔ ایک ہے اعتماد اور ایک ہے عشق، بہت فرق ہے۔ والد اور والدہ پہ اعتماد ہے کہ ان کا نکاح ہوا تھا، شعور، تعلیم اور بڑا ہونے کے بعد اب ہماری ڈیوٹی کا حصہ نہیں کہ ہم ریسرچ کریں کہ کوئی گواہ بھی تھے نکاح کے، کیونکہ اب ہمیں شعور آ گیا، پہلے تو شعور نہیں تھا، اب تعلیم آ گئی۔ نکاح کے کاغذ تلاش کریں، نکاح خاں تلاش کریں، نکاح کے کوئی گواہ، کیونکہ کسی نے شک میں ڈال دیا تھا کہ یہ تیری ماں باپ نہیں ہے، ایسے ہی چلتی پھرتی کسی مائی کو پھر بچے ہونا شروع ہو گئے۔ اعتماد کہتے ہیں نہیں، حتیٰ کہ یہاں تک اگر کوئی ماں باپ کے بارے میں تھوڑا سا شک کرا دے تو اس سے مطلب میں بے غیرت ہوں، میں حرامی ہوں، اسے غصہ آ جاتا ہے۔ تو میری ماں اور باپ کے نکاح میں شک کرتا ہے، اندیکھا اعتماد ہے۔ اچھا، ماں باپ پر اعتماد سب کو ہے، عشق کسی کسی کو ہوتا ہے۔ وہ عشق کی نگاہ ہوتی ہے جس سے عمرے کا حج کا ثواب مل جاتا ہے۔ اعتماد تو سب کو ہے، ادب اور عشق وہ کسی کسی کو ہوتا ہے، سب کو نہیں ہوتا۔ اللہ کے حبیب پہ اعتماد تھا جو صادق اور امین کہتے تھے، عشق نہیں تھا، کلمہ نہیں پڑھا۔ اعتماد تو تھا کہ حجر اسود کو اٹھانا ہے تو انہیں کہا جی پھر وہی ہیں۔ آپ نے فرمایا چلو اس چادر کے سارے کونے سارے قبیلوں کے سردار پکڑ لو، جھگڑا نہ ہو۔ نصب حضور نے اٹھا کے کعبہ کے دیوار میں کر دیا۔ اعتماد تو تھا کعبہ کے غلافوں میں چھپ چھپ کے ابو جہل قرآن سنتا تھا میرے مدینے والے کا۔ اعتماد تو تھا کہ غائبانہ طور پہ بیٹھ کے تعریفیں کرتا تھا، پر عشق نہیں تھا، کہتا تھا یہ ہو کیسے سکتا ہے، وہی آتی ہے، جبریل آتا ہے، یہ نہیں، وہی مار کھا گیا۔ شیطان کو، ابلیس کو اللہ پہ اعتماد تھا، جو عبادت کی، اعتماد کے بغیر عبادت کی کوئی، زمین کا کوئی کائنات کا آسمان کا چپا نہیں چھوڑا جہاں عبادت نہ کی ہو، پر عشق نہیں تھا۔ اگر عشق ہوتا تو دلیل نہ مانگتا کہ مولا اس انسان کو سجدہ کر، ٹھیک ہے آپ نے فرما دیا، عقل مانے نہ مانے، ختم۔ ایک ہے اعتماد اور ایک ہے عشق۔ میں اپنے مرشد کے بارے میں ایک لفظ اکثر کہا کرتا ہوں کہ مجھے اپنی کسی چیز پہ کوئی دعویٰ نہیں، پر ایک چیز ہے، میں نے ان پہ اعتماد کیا، اور 100% اعتماد اور 100% عشق۔ صحابہ کی زندگی میں صحابی بنا وہ ہے جس نے اعتماد کیا اور عشق کیا۔ آل بیت کی زندگی میں بھی یہی چیز ہے کہ جس نے اعتماد کیا اور عشق کیا۔ اعتماد میں تھوڑی سی کمی آئی، اسی کا نام تو منافق ہے۔ ساتھ چل رہا، پہچان نہیں ہو رہی۔ آقا مدینے والے نے خفیہ لسٹ دے دی حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو، یہ لوگ وہ ہیں جو اندر کا اعتماد کھو چکے ہیں، شک میں پڑ چکے ہیں، وسوسوں میں پڑ چکے ہیں، اپنی ذہنی کیفیت میں پڑ چکے ہیں، خود مجدد بن گئے ہیں۔ اعتماد اور پھر عشق۔ اگر اعتماد نہیں تھا تو وہ منافق بنے، اور جن کے اندر اعتماد تھا اور عشق تھا تو انہوں نے چہرہ انور کو دیکھا تو قربان ہو گئے، انہوں نے آپ کا خون مبارک دیا تو پی گئے، تھوک مبارک کو لیا تو مل لیا، اور آپ کے وضو کا پانی ہے تو قطرہ نیچے نہیں گرنے دیا،
یہ چیز اعتماد اور عشق کے بغیر نہیں کوئی چیز کراتی ہے. آج ایک واقعہ سناتا ہوں. حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ، ان کی زندگی کا ایک پہلا چیپٹر ہے، دبستان ہے، ایک زندگی کا دوسرا حصہ ہے. یہ بادشاہی مزاج کے تھے، خود مالدار تھے، بڑے تاجر تھے، اور بادشاہوں کے سرداروں کے ہاں اٹھنا بیٹھنا، بڑی بڑی دعوتیں، خود اچھا لباس، اچھی سواری، بہترین گھر وغیرہ وغیرہ. کسی نے حضرت امیر خسرو کو حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بتایا. بڑے اللہ والے ہیں. انہوں نے آنا جانا شروع کر دیا اور بیعت بھی کر لی. انہوں نے کسی سے بیعت نہیں کی تھی. یہ کئی بزرگوں درویشوں کے پاس آتے جاتے تھے. میری بات آنکھیں کھول کے سن رہے ہیں؟ دل کی بھی ساتھ ہیں یا صرف چہرے کی ہیں؟ آنا جانا تھا، کسی پہ اعتماد نہیں ہوتا تھا، لیکن حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ پہ انہوں نے بیعت کر لی. بیعت کرنے کے بعد کئی سال تک آنا جانا رہا. ان کی زندگی کا پہلا جو دور تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے ستار، گٹار ایجاد کیا تھا. موسیقی میں ان کا بہت فن تھا. ایک زندگی کا پہلا حصہ وہ ہے. بادشاہی، شکار، ایک زندگی کا پہلا حصہ وہ ہے. ایک زندگی کا دوسرا حصہ وہ ہے جب حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ سے بیعت ہوئے، لیکن ابھی تک بھی زندگی کا پہلا حصہ رہا. بیعت ہونے کے بعد بھی کئی عرصہ تک ایسے چلتے رہے. ایک دفعہ حضرت نظام الدین اولیاء نے بلایا اور آپ نے فرمایا، دیکھ، اگر اعتماد نہیں کریں گے. کیوں؟ وہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی باتوں کو سوچتے تھے اپنی عقل کی بنیاد پہ، اور عشق کے ساتھ عقل فیل ہو جائے تو عشق تب چلتا ہے. پھر عشق جب فیل ہو جاتا ہے نا، عقل فیل ہو جاتا ہے، پھر عشق یہ نہیں کہتا کہ رضا کے ساتھ ہے یا قضا کے ساتھ ہے، خوشی کے ساتھ ہے یا سختی کے ساتھ ہے. کہتے ہیں عشق ہے. حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ سے آپ نے فرمایا، کس طرح اس طرح کی زندگی گزارتا رہے گا؟ کبھی میرے لنگر خانے پہ تجھے ہوتا ہے کہ یہ کہاں سے مال آ رہا، اتنا لنگر لوگ کھا رہے ہیں. کبھی میری باتوں پہ شک. درویش تھے، دل پڑھتے تھے، اور دل پڑھ کے ساتھی کو چلاتے تھے. وہ پڑھ رہے تھے اور انہیں پتا تھا کہ اگر یہ بندہ اعتماد پہ نہیں آئے گا تو اعتماد پہ نہ آ کے ساری کائنات کے وجود کو مان کے بھی رب کو نہیں مانتے. اعتماد پہ نہیں ہے. مدینے والے کی تعریفیں کر دی ہیں ہندوؤں نے، نعتیں کہہ دی ہیں، پر کلمہ نہیں پڑھ سکا. غیر مسلموں نے میرے آقا مدینے والی کی زندگی پہ کتابیں لکھ دی ہیں، پر ہدایت نصیب نہیں ہوئی. کیوں؟ اعتماد اور عشق اکٹھا چلتا ہے. لیکن پہلے اعتماد آتا ہے، پھر عشق ہوتا ہے، اور پہلے اعتماد ٹوٹتا ہے، پھر عشق ٹوٹتا ہے. تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے پوچھا، کتنا عرصہ اور اس کیفیت کے ساتھ چلیں گے آپ؟ کبھی 19، کبھی 20. کبھی مرشد کو اس موضوع پہ تولتے ہیں، کبھی اس موضوع پہ تولتے ہیں. کبھی کانوں سے کسی نے کہہ دیا کہ بڑے صاحب کمال، یہ کرامت تو کہا واہ 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 واہ. اور کسی نے کانوں میں کہہ دیا کہ جناب وہ تو اس طرح ہے، اس طرح ہے، اس طرح ہے. کہا توبہ 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 توبہ. کس طرح اس انداز سے چلیں گے؟ سنیں، یا تو چلیں یا پھر چھوڑ جائیں. اس انداز سے چلیں. اس طرح کی باتیں حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے حضرت امیر خسرو کو فرمائی. چپ کر کے چلے گئے. اہل مجلس نے کہا، حضرت سینے سے لگایا ہوا تھا، بادشاہوں کے پاس اٹھنے بیٹھنے والا شاہی مزاج آدمی، چلو کچھ نہ کچھ تو اللہ اللہ کر لیتا تھا یہ بندہ. آپ نے اپنی شفقت اور اپنی چھاؤں میں لیا ہوا تھا. حضرت خاموش رہے. حضرت آپ ظاہر ہے واپس اپنی پہلی زندگی پہ چلا جائے گا، وہ بادشاہوں والی زندگی. حضرت خاموش رہے.
ٹھیک 70 دن کے بعد آئے اور کہنے لگے حضرت بیعت فرما دیجیے. اب یہ لفظ سننے کا ہے. اب یہ غور طلب چیز ہے جو میں عرض کرنے لگا ہوں. تو حضرت نے فرمایا تم بیعت تو پہلے ہی تھے. اس نے کہا جی پہلے عقل کی بیعت تھی، اب عشق کی بیعت ہے. پہلے عقل کی بیعت تھی، اور میں آپ کو ساری زندگی تولتا رہا کہ یہ بات فرما دی، عقل نہیں مانتی، کیسے ہوگا. جیسے مکے والے میرے مدینے والے کو ساری مل تولتے رہے، جی آپ راتوں رات بیت المقدس سے، پھر بیت المقدس سے ساتوں آسمان، ساتوں زمین. اچھا یہ بتائیں بیت المقدس کی کڑیاں کتنی تھیں، دروازے کتنے تھے، کھڑکیاں کتنی تھیں. نشانیاں پوچھیں. کیوں؟ ان کو وہ اعتماد اور عشق نصیب نہیں ہوا تھا. اعتماد اور عشق نصیب نہیں ہوا. نشانیاں پوچھیں کہ یہ اس طرح کس طرح، یہ ایسے کیسے، یہ اس طرح کیسے، اس طرح کیسے. حضور کے سامنے میرے اللہ نے سارے پردے ہٹا کے بیت المقدس سامنے کر دیا. حضور دیکھتے جاتے تھے اور بتاتے جاتے تھے، دیکھتے جاتے تھے اور بتاتے جاتے تھے، دیکھتے جاتے تھے بتاتے جاتے تھے. میں نے لگے اب آیا ہوں، پہلے عقل کی بیعت تھی، اب عشق کی بیعت ہے، اب مجھے بیعت کر لیجیے بس. پر جب عشق کی بیعت ہوئی نا، پھر دن اور رات اور صبح اور شام زندگی کے نکھرے. پہلے چل تو رہے تھے پر بے یقینی کے ساتھ چل رہے تھے. یہ کیفیت کیوں ہے؟ یہ بات کیوں فرما دی؟ فلاں کو روک دیا، فلاں کو ٹوک دیا، فلاں کو نواز دیا. حالانکہ وہ تو ایسے تھا، اس کو تو ایسے کرنا تھا، مرشد نے ایسا کر دیا. مجھے قریب نہیں بٹھایا، اس کو قریب بٹھا لیا. مجھے ہاتھ نہیں ملایا، اس کو گلے ملا لیا. کیوں ایسا تھا؟ یہ ساری عمر کیوں میں پھرتا رہا تھا. کئی سالوں سے تول رہا تھا، کبھی چھٹاک پہ، کبھی ماشے پہ، کبھی تولا پہ. مرشد کو تول رہا تھا. ان کا مال بھی، چیزیں کہاں سے آ رہی، مال کہاں سے آ رہا، لنگر کہاں سے چل رہا، یہ نظام کیسے چل رہا، اور یہ کس طرح ہے، اس طرح ہے، اس طرح ہے. جب بیعت عشق کی، پھر زندگی میں اعتماد اور عشق جب دونوں ملے. اب عشق کا ایک واقعہ سنیں. یہ دلی سے باہر گئے ہوئے تھے کسی کاروبار کے سلسلے میں. بہت بڑے تاجر بھی تھے اور بہت مال کما کے آ رہے تھے. خچر بھرے ہوئے تھے چاندی کے سکوں کے. ان کے اوپر گھاس لگا ہوا تھا، اس طرح کی چیزیں کہ جیسے بھوسا ہے. نیچے سکے تھے تاکہ لوگ لوٹ نہ لیں. اس دور میں قزاق ہوتے تھے، لٹیرے ڈاکو ہوتے تھے. یہ ابھی دلی کے قریب نہیں تھے، یعنی جیسے لاہور شہر دروازوں میں ہے، اب یہ دروازے سے باہر تھے. لاہور شہر کے دروازوں کے اندر، دلی کے دروازوں کے اندر داخل نہیں ہوئے تھے. تو دور سے کہنے لگے مرشد کی خوشبو آ رہی ہے. جب عشق ہوتا ہے خوشبو آ جاتی ہے. چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، ٹھا کر کے لگے گی ابھی آپ کو. جاگ رہے ہیں؟ ماں بیٹھے بیٹھے اٹھتی ہے کہ میرا دودھ گرنا شروع ہو گیا، میرا بچہ اٹھ گیا ہے، میرا بچہ. ذرا پوچھ لینا. مجھے بے چینی ہے، میرا بچہ میں سلا کے آئی تھی اور بھوکا ہے، میرا دودھ گرنا شروع ہو گیا خود بخود. ہے واقع ہے، سچ کہہ رہا ہوں. یہ صحیح ہے؟ بولیں. وہ کیا طاقت ہوتی ہے جو ماں اور بچے کے درمیان ہوتی ہے؟ کمیونیکیشن ہوتی ہے. وہ کوئی آلے لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہ کوئی تاریں لگی ہوئی ہوتی ہیں، وہ موبائل ہوتا ہے بچے کے ہاتھ میں، اماں کے ہاتھ میں. بچہ موبائل لگاتے ہیں، اماں میں رو رہا ہوں آ جا. عشق ہوتا ہے. جب عشق ہوتا ہے نا، جب عشق ہوتا ہے پھر یہ نہیں کہتا کہ مختیار سے ڈاڈا ہے. لگتا ہے تیرے عشق میں کمزوری ہے. جب عشق ہوتا ہے پھر بچہ ادھر روتا ہے، 7 گھر دور، 7 محلے دور، دوسرے گھر میں بیٹھی ہے، اور ادھر بے چینی شروع، بھاگتی ہے ماں سب کچھ چھوڑ کے، اور بچے کو جا کے سینے، اور بچہ واقعی رو رہا ہوتا ہے، اور بچہ واقعی بے چین ہوتا ہے. یہ مثال سمجھ آئی ہے ہی نہیں آئی؟ ہیں؟ آئیے. میرے مرشد کی خوشبو ہے.
نے کہا مرشد کی خوشبو ہے. انہوں نے کہا سرکار غلام جا رہے تھے, مرشد میں آپ ایسے پاگل ہوئے ہیں, ایسے دیوانے ہوئے ہیں, مرشد میں ایسے فنا ہوئے ہیں, آپ کو ہر طرف مرشد کی خوشبو نظر آتی ہے. کہہ رہے ٹھیک ہے, نہیں یار کوئی بات ہے, میرے مرشد کی خوشبو ہے. اب یہ اس وجدان میں تھے کہ سامنے سے تھوڑی ہی دیر گزری, یہ جا رہے تھے دلی کی طرف, داخل ہو رہے تھے, وہ حضرات دلی سے نکل رہے تھے. ایک قافلہ آ رہا تھا کچھ لوگوں کا, ان کو دیکھ کے نا بے ساختہ ان کی طرف گئے, جیسے کوئی پاگل دیوانہ نہیں ہوتا. کہاں سے آ رہے؟ انہیں کہا دلی سے آ رہے ہیں. تم حضرت نظام الدین کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے؟ ان میں سے پوچھا. ایک بندہ کہنے لگا جی میں آ گیا تھا. اچھا تو کیسے رہے, کوئی حال سناؤ. اگلے کہنے لگے یار واقعی یہ پاگل آدمی ہے, دیوانہ ہے, یہ سچ کہہ رہا تھا کہ مرشد کی خوشبو آ رہی ہے. جو روک ٹوک رہے تھے کیسے رہے؟ اس نے کہ ایسے گیا, حضرت کی خدمت میں شفقت فرمائی. جاتے ہوئے میں نے کہا حضرت کوئی چیز اپنی تحفہ کوئی نشانی عطا فرما دے. تو حضرت لنگر بانٹ کے خالی ہوئے بیٹھے تھے, لوگوں کو دے 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 کے خالی. جوتی پڑی تھی, فرمایا یہ جوتی لے جا, میرے پاس اب یہی ہے اور کیا کروں. درویش لوگوں کو دے دے کے خالی ہوئے بیٹھے تھے, ابھی جوتی پڑی تھی تو میں نے کہا چلو درویش کی جوتی ہے, غنیمت ہے, یہی لے لوں. میں درویش کی جوتی لے کے آیا. کہنے لگا ہاں میں نے کہا تھا میرے مرشد کی خوشبو آ رہی ہے, جوتی مجھے دے دے. انہوں نے کہا نہ جی نہ, میں تو جب منہ مانگی قیمت دیتا ہوں مجھے دے دے. اس نے کہا نہیں. کہہ رہے دیکھ یہ خچر سارے چاندی کے روپے کو بھرے ہوئے ہیں, یہ سارے تیرے جوتی مجھے دے دے. انہوں نے کہا ہاں یہ لے لے. جوتی لی, سینے سے لگایا. وہ جو شاہی عبا اور قباس وہ پگڑی پہنتے تھے شاہی, اس کے اندر جوتی ایسے ڈال کے سر پہ سجائی. اور ان کا اصول تھا سفر سے جاتے تھے تو مرشد کی زیارت کر کے حاضری اور اجازت, سفر سے آتے تھے تو مرشد کی زیارت کر کے حاضری اور اجازت. جب پہلے سیدھے مرشد کی خدمت میں گئے تو دور سے دیکھ کے شیخ نے فرمایا بڑا سودا کر دیا, آج تو کمائی کا سودا کر دیا, بڑی کمائیاں کی. انہوں نے فرمایا کہ شاید مرشد فرماتے ہیں کہ بھئی وہ جو خچر بھرے ہوئے تھے. تو جان بوجھ کہنے لگا سرکار کون سا؟ فرمایا جو پگڑی میں ہے. فرمانے لگے جب میں نے عشق کی زندگی گزاری اور اعتماد کی زندگی گزاری, پھر رب نے مجھ پہ روح اور روحانیت کے عقدے کھولے, خیریں کھولی, برکتیں کھولی اور دل کی آنکھیں کھولی. اس سے پہلے آنکھیں کھلی تھی چہرے کی, عیب نظر آتا تھا ہر چیز میں, شک نظر آتا تھا ہر چیز میں. جب دل کی آنکھیں کھلی حقائق مجھ پہ کھلنا شروع ہوئے, معرفتوں کی, طریقتوں کی راز اور بھید مجھ پہ کھلنا شروع ہوئے. پھر کائنات میرے سامنے ایسے کھلنا شروع ہوئے. مکہ مکرمہ میں, مدینہ منورہ میں رہتے تھے, پر اعتماد اور عشق نہیں کرتے تھے, ٹھکرائے گئے. کہاں سے کہاں کوئی پوچھتا نہیں. بلال جیسے ایک چھوٹے سے آدمی جس کو دنیا غلام کہتی تھی, لیکن اعتماد اور عشق کیا, کائنات کا سردار بن گیا. یہ منزلیں اعتماد اور عشق سے طے ہوتی ہیں, ورنہ آدمی خود مفتی بنا رہے گا, مجدد بنا رہے گا اور سوچتا رہے گا. خود ہی خود اپنے مفروضے طے کرتا رہے گا. اگر عشق اور اعتماد نہ ہوا, اور اگر عشق اور اعتماد ہوا تو کہے گا ٹھیک ہے, میری عقل میں آئے نہ آئے, سمجھ میں آئے نہ آئے, اس راہ کی دنیا کی سفر میں نے تھوڑے طے کیے, انہوں نے زیادہ طے کیے ہیں, تو ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے بس. اگر کسی کا دنیا کا کام کسی عقل مند آدمی کے سپرد آپ نے کر دیا ہے تو اس نے کر دیا تو ٹھیک ہے, اس کی عقل زیادہ کام کرتی ہے اس دنیا کے معاملات میں, تو اسی پہ اعتماد کرو, چلو ٹھیک ہے, مانو. زندگی کا سبق
اعتماد اور عشق سے چلتا ہے. اور جب انسان اعتماد اور عشق کھو دیتا ہے پھر قرآن بھی سامنے ہوتا ہے، کعبہ بھی سامنے ہوتا ہے، سب کچھ سامنے ہوتا ہے، کچھ حاصل نہیں ہوتا. اور وہ نظر پھر بدل جاتی ہے. وہی نظر ابو جہل کی بھی تھی، وہی نظر بلال کی بھی تھی. بلال کسی اور نظر سے محمد کو دیکھتے تھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ابو جہل کسی اور نظر سے دیکھتا تھا. بلال کی نظر کے دائیں نظر میں عشق تھا، بائیں نظر میں اعتماد تھا، اور ابو جہل کی دائیں نظر میں شک تھا اور بائیں نظر میں بے اعتمادی تھی. اس کو اس کی نظروں کے مطابق نظر آتا تھا، ان کو ان کی نظروں کے مطابق نظر آتا تھا. جب عشق اور اعتماد کی نظریں ہوتی ہیں پھر حقائق تب نظر آتے ہیں، ورنہ وہ چیزیں نظر آتی ہیں جو حقیقت سے دور ہوتی ہیں. کہنے لگے پہلے میں نے عقل کی بیعت کی تھی، عقل نے مانا تھا ہاں بڑے اللہ والے ہیں ٹھیک ہیں، لیکن پھر عقل سے میں حساب بھی کرتا رہتا تھا. کبھی ادھر سے سنا تو یوں کر دیا، تو ادھر سے سنا تو یوں کر دیا. ایک شخص تھا بہت علم رکھتا تھا دلی میں، وہ ہر وقت حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے خلاف بولتا بھی رہتا تھا، فتوے بھی دیتا رہتا تھا، تان بھی کرتا رہتا تھا، ان کی ہر بات پہ اعتراض بھی کرتا رہتا تھا. وہ ازلی دشمن تھا نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کا. تاریخ میں ان کے واقعات نام بھی ہیں. وہ ازلی دشمن تھا، ان کا کام یہی تھا، اس کا کام بس اعتراض کرنا اور ان کی ہر بات کے اوپر ہر بات پہ اعتراض کرنا، اس کا کام یہی تھا. کچھ لوگ اسی کے ساتھ تھے اور جو عشق اور اعتماد کے ساتھ چل رہے تھے وہ کہتے تھے بھائی تو ٹھیک ہوگا، پر ہمیں سمجھ یہاں آ گئی ہے، تیرا علم، تیرا فتویٰ، تیری تاریخ، تیری ریسرچ تیرے پاس، خدا تجھے مبارک کرے، اور ہمیں ان درویشوں کی راہوں کے ساتھ چلنے دے. یہاں ہمیں لطف اور مزہ آیا ہے اور زندگی کا دل اور صورت اور سیرت اور نقشے بدلے ہیں. ہمیں یہ خیر ہے، تجھے تیری ادا پسند، مجھے میری ادا پسند، تجھے خود ہی پسند، مجھے خدا پسند. شیطان اعتماد سے چلا عبادت کی، پر عشق نہیں تھا اس کے اندر. بڑی عبادت کی، اللہ ہے، یہی وحدہ لا شریک ہے اور اسی کی عبادت کرنی ہے. تو شیطان میں یہ اعتماد تھا تو اس نے عبادت کی. اگر یہ اعتماد نہ ہوتا تو عبادت کیسے کرتا؟ پر عشق نہیں تھا. اور ایک چیز جو سب سے زیادہ شیطان کو نقصان دے گئی، وہ آج تک آپ نے کبھی سنی نہیں ہوگی، سوچی نہیں ہوگی. اس کو قرب نقصان دے گیا. زیادہ قریب رہ کے بے قدرہ ہو گیا، عظمتیں کھو بیٹھا. بے قدرہ ہو گیا، عظمتیں کھو بیٹھا، خود رب کی عظمتیں کھو بیٹھا. اتنا قریب رہ کے بس جب بے قدرہ ہو گیا، عظمتیں کھو بیٹھا، کیونکہ جو ملا ہے ادب سے ملا ہے. جب کھو بیٹھا تو پھر یہی سے عشق ختم ہو گیا، اور عشق جب ختم ہوا تو بس سب کچھ مل گیا، سب کچھ مل گیا. بھائی آپ بیٹھ جاؤ، کس نے ذمہ لگایا آپ بندوں کو اٹھا رہے ہیں؟ ان کو بٹھا دیں. بھائی میں نے درخواست کی ہے کہ بندوں کو مت اٹھائیں، ادھر آگے ہو جاؤ، ادھر بیٹھ جاؤ. میں نے پہلے خدمت کی، آپ کی خدمت میں درخواست کی ہے، اس حال میں جو بندہ جہاں بیٹھا اس کو اس کے حال پہ چھوڑو. میں نے پہلے بھی آپ سے درخواست کی تھی، حال کے ذمہ داروں کو یہ کیوں نہیں سمجھ آ رہی بار؟ پھر بندے ان کو کھڑے کر دیتے ہیں، وہ اٹھاتے ہیں. میں نے رات بھی عرض کی، ابھی بھی عرض کیا، اللہ والو نہ کرو ایسا. جو حال کے ذمہ دار ہیں یہ اس بات کو کیوں نہیں لے رہے میری اس درخواست کو؟ اس حال کا کوئی ذمہ دار مقرر نہیں ہے. تو اللہ والو اس حال کے ذمہ داروں سے درخواست کرو کہ ان کو روکو، جو بھی آتا ہے وہ بندوں کو اٹھانا شروع کر دیتا ہے. نہ کرو ایسا. عشق کی زندگی اور ہے، اعتماد کی زندگی اور ہے. ہاں میں اپنے مرشد کو نہیں دیکھتا تھا، بیمار ہو جاتا تھا، تکلیف ہوتی تھی، پریشانی ہوتی، بس دیکھ لیتا تسلی ہو گئی.
اعتماد ہوتا تھا. اس نے کہا کہ بس میں نے اب محمد کو دیکھ لیا صلی اللہ سارے کہو صلی اللہ تعالی وسلم، میں نے دیکھ لیا بس، اب میرے سارے دکھ غم دور ہو گئے، میں نے بس دیکھ لیا، بس ختم. دنیا کا ہر گھٹیا الزام میرے مدینے والے پہ لگا ہے، پر عشق نے اٹھا کے اس کو پرے پھینک دیا ہے، عقل نے اٹھا کے اس کو ریسرچ لیبارٹری میں ڈال دیا. عقل کہنے لگی پرکھے تو سی کیا ہے. جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ الزام لگایا منافقین نے، تو کئی عقل والے ایسے تھے جو اس میں رگڑے گئے. وہ کہنے لگے اتنی چیز ہے، کوئی وجہ ہوگی تو صحیح، دیکھیں تو صحیح کیسے ہے، پر کیا ان کا موقف تو سنیں، وہ کیا کہتے ہیں. چلو دونوں طرف سے سننا چاہیے، ان کا موقف تو سنیں. اور ان کا موقف سنتے سنتے مدینے والے سے عشق پہ دراڑیں پڑ گئے ہیں. جن کے نکاحوں عرشوں پہ نکاحوں، آپ خود سوچیں، نبی معصوم ہوتا ہے، کیا معصوم کے لیے میرا رب نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کوئی مشکوک بیوی عورت کا انتخاب کرے گا؟ کوئی گمان کر سکتا ہے؟ قرآن پہ اعتماد ہے اور عشق ہے تو قرآن آنکھوں کو ٹھنڈک دیتا ہے، نظروں کو تیز کر دیتا ہے. مسواک پہ اعتماد ہے اور عشق ہے تو اس سے زندگی بدل جاتی ہے، صحت اور نورانیت اور روحانیت. وضو کے 3 گھونٹ پہ اعتماد اور عشق ہے، تسبیح خانے پہ اعتماد اور عشق ہے تو اپنا گھر چھوڑ کے یہاں پڑا ہوا ہے. زندگی اعتماد اور عشق سے نکل چلتی ہے. میں اس لیے اکثر کہا کرتا ہوں، میرے پاس کوئی دعوے نہیں، کچھ بھی نہیں، نہ تقوی، نہ نیکیاں، نہ چلے، نہ میں نے فلاں کوئی آنکھیں بند کرتا ہوں اور مدینہ نظر آ جاتا ہے اور میں پہلی فجر کی نماز مدینہ پڑھتا ہوں اور مغرب کی نماز مکہ پڑھتا ہوں اور عصر کی نماز سد سکندری میں پڑھتا ہوں اور مغرب کی نماز میں فلاں نہیں پڑھتا. ابھی آپ حضرات خود کہہ رہے تھے کہ جی ہم جو دل میں سوال لے کے آتے ہیں، کہا آپ نے اس دن، اور اکثر کہتے ہیں جو دل میں سوال لے کے آتے ہیں درس میں وہ سوالوں کے جواب مل جاتے ہیں. اور میں نے اس کے جواب میں آپ کو واضح عرض کیا تھا، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، میری کوئی ولایت نہیں، نہ مجھے کوئی کشف ہوتا ہے، نہ میں اس کا دعویٰ کرتا ہوں. آپ حضرات کی توجہات اور درد ایسا ہے، اللہ وہ توجہات کا اثر میرے دل پہ ڈال دیتا ہے، وہی مضامین میرے اندر سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، وہی باتیں میرے اندر سے نکلنا شروع ہو جاتی ہیں. اور میں نے کئی بار یہ محسوس کیا ہے، ممبر تک بیٹھتے بیٹھتے مجھے کوئی خبر نہیں ہوتی میں نے کیا کہنا ہے، بس اللہ کا نام لیتا ہوں، پھر دل خود بخود چلنا شروع ہو جاتا ہے اور زبان سے لفظ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، نکلنا شروع ہو جاتا ہے. اس دن میں نے اپنے موبائل کے اوپر میسج دیکھا ایک، میں نے کہا ان کے پاس موبائل کہاں سے آ گیا. ایک پاکستان کا بہت بڑا دانشور ہے، کہنے لگے میں نے آپ کے 7-8 لیکچر سنے ہیں رمضان کے. ابھی اس نے لفظ لکھا ایک، مجھے کہنے لگا کہ اس نے ایک تعریف کا لفظ لکھا. میں کیا لفظ کہوں، میں نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا، میں نے میسج ڈیلیٹ کر دیا. میں نے کہا ایک جواب دوں گا پھر سلسلہ شروع ہو جائے گا نا. مجھے فوراً مجمع پہ نظر پڑی، یہ جو گھروں کو چھوڑ کے آنے والے، کسی کی بیوی انتظار کر رہی، کسی کی بیٹی انتظار کر رہی. جیسے ہمارے دوست کہہ رہے تھے، 3.25 سال کا بچہ چھوڑ کے اس وعدے پہ آیا ہوں بیٹا تیرے لیے گاڑی لاؤں گا. وہ کہنے ابا میرے لیے گاڑی لے آنا. باپ کی نظروں کا انتظار، باپ کی باہوں کا انتظار، باپ کی سانسوں کا انتظار. کوئی بیٹی کو، کوئی بیوی کو، کوئی بہن کو، کوئی ماں کو، کوئی گھر کا چین چھوڑ کے آیا. کیا ان کی قربانیاں تاریخ پہ اثر نہیں کریں گی؟ کیا ان کی قربانیاں اللہ کے ہاں رائے گاہ جائیں گی؟ کیا میرا رب نعوذ باللہ بے قدرہ ہے؟ کیا میرے رب کے ہاں کوئی قدر نہیں ہے کہ یہ اللہ کے لیے میرے لیے گھر چھوڑا گھر کا سکون، گھر چھوڑا گھر کا چین، گھر چھوڑا گھر کی لذتیں، گھر چھوڑا
گھر کی ترتیب، ٹرینڈ، میرا اپنا اٹھنے کا وقت یہ ہے، بیٹھنے کا وقت یہ ہے، یہاں میں نے تھوکنا ہے، یہاں میں نے بیٹھنا ہے، یہاں میں نے کھانا ہے، چائے اس ذائقے کی پینی ہے، اس معیار کی پینی ہے، روٹی اتنی ہو، اس طرح ہو، ایسے ہو. کیا میرے اللہ کے ہاں ان کی کوئی قدردانی نہیں ہے؟ طارق خیال کرنا، یہ شخص تجھے کہتا ہے، پر بات پتہ ہے کون سی ہے؟ بات یہ ہے، ایک اللہ والے تھے، ایک اللہ والے، ان کو لوگ زندہ باد کہتے تھے، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. وہ اپنی بیوی کا نام لے کے کہتے تھے زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. انہوں نے کہا جی وہ کیا؟ اس نے کہا میری اس ساری کامیابیوں کے پیچھے میری بیوی کا ہاتھ ہے، جو میری خاطر جدائیاں، قربانیاں، سختیاں، تلخیاں برداشت کرتی ہے. تم مجھے زندہ باد کہتے ہو، میں بیوی کو زندہ باد کہتا ہوں. لوگ مجھے زندہ باد کہتے ہیں، میں تسبیح کھانے والے مجمع کو زندہ باد کہتا ہوں. ہاں سچی بات. میں آپ کی خوشامد اس لیے نہیں کر رہا، وہ لینا دینا تو ہے ہی نہیں. میں کہتا ہوں مولا اس مجمع کی برکت ہے جو میں کہہ بیٹھتا ہوں. کیوں؟ یہ اعتماد اور عشق والا مجمع ہے. اعتماد اور عشق ہے تو یہاں پڑے ہوئے ہیں، اعتماد اور عشق ہے تو ساتھ چل رہے ہیں، اعتماد اور عشق ہے تو سالہ سال سے زندگی کے دن رات گزار رہے ہیں. اعتماد اور عشق ہے تو پھر سب کچھ ہے. اور جب اعتماد اور عشق نہیں ہوتا، پھر ایک پل میں لہجے بدل جاتے ہیں، راہیں بدل جاتی ہیں، لفظ بدل جاتے ہیں، انداز بدل جاتے ہیں، اور زندگی اور دن رات بدل جاتے ہیں جب اعتماد اور عشق ختم ہو جاتے ہیں. جیسے میں نے پہلے عرض کیا، باپ پہ اعتماد، ماں پہ اعتماد سب کو ہے، عشق کسی کسی کو ہوتا ہے. عشق پھر ادب کرواتا ہے، عشق احترام کرواتا ہے، عشق پھر چہرے پہ نظر دڑواتا ہے، عشق اف نہیں کرواتا، عشق تابیداریاں کرواتا ہے. اعتماد تو سب کو ہے، عشق کسی کسی کو ہے. اور اگر اعتماد اور عشق دونوں کٹھے ہو جائیں پھر زندگی کے رنگ بدل جاتے ہیں اور زندگی میں رنگ بھر جاتے ہیں. پھر زندگی میں رنگ بھر جاتے ہیں. پھر اندر اعتراض اور سوالات نہیں ہوتے، پھر خود مجدد نہیں بن جاتا، پھر خود نہیں پھر کہتے ہیں مجھے ترتیب سمجھ نہ آئے جو زندگی کے قربانیاں مجاہدے اس بندے نے کیے ہیں وہ میرے پاس ہو نہیں سکتی. تو ٹھیک ہے، ان کے ساتھ چلوں گا، جیسے چلائیں گے ویسے چلوں گا، انشاءاللہ اس میں خیر ہوگی میرے لیے. اور اگر کہیں شک، بدگمانی، وسوسہ کسی منزل میں کانٹا بن کے آتا بھی ہے تو اس اور شک، وسوسے، بدگمانی کو عشق کے ساتھ دھو کے ڈال دیتا ہے. کیوں؟ عشق واحد چیز ہے، اگر کامل ہے تو جتنا بدگمانیاں، وسوسے، شک آتے جائیں گے اس کا عشق اور نکھرتا اور بڑھتا جائے گا. ایک دفعہ میری حالت بڑی چہرے کی دیکھی میرے مرشد نے، تو ایسے دیکھا، مجھے دیکھ کے فرمانے لگے کیا ہوا؟ میں کہ نہیں حضرت، میں نے جو حکم دیا مجھے کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا جی کچھ لوگ آپ کے خلاف باتیں کر رہے تھے، وہ مجھے ناگوار گزرا ہے، مجھے دکھ پہنچا اور میں بس غصے میں ہوں. کیوں؟ بڑا مختصر جواب دیا، بس مجھے یاد ہے. پر میں وہ تیرے عشق کو آزما رہے تھے. بس ختم. میرے خلاف جو باتیں کر وہ تیرے عشق کو آزما رہے تھے. تیرا عشق کچا یا پکا ہے؟ تو پھر تیرے ساتھ کیا ہوا؟ میں نے کہا جی میرا اعتماد تو آپ پہ بڑھ گیا. کہہ رہے بس یہی تو مطلوب تھا. تو ان کا شکریہ ادا کر جا کے. تو غصہ کر رہا ہے، ان کا جا کے شکریہ ادا کر کہ انہوں نے تیرے عشق کو بڑھا دیا. بول بڑھا یا کم ہوا؟ میں نے کہا جی بڑھ گیا. کہا جا شکریہ ادا کر. جب عشق ہوتا ہے پھر تو آگ لگ جاتی ہے. سارا جہان ملامت کرتا تھا، او کالی کو جی کہر کو جی لیلا ہے، سونا رج سونا ہے تو کیسا. سونا اور رج سونا بڑا فرق ہے. او کالی کو لیل کہتے ہیں رات کو عربی میں، لیلا کہتے ہیں ایسی رات کو جس میں گھٹائیں بھی ساتھ چھائی ہوئی ہوں. کالے بادل اور کالی رات. سونی 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 اتنی کہ کوجی.
سونی 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 اتنی کہ کار کو جی. وہ کہہ رہے پاگل ہے تو ملامت کرتے تھے. نیند نہ جانے ٹوٹی کھاٹ، پیاس نہ جانے دھوبی گھاٹ، بھوک نہ جانے جھوٹا بھات، عشق نہ جانے ذات. ہائے ہائے ہائے. نیند نہ جانے ٹوٹی کھاٹ. نیند آئیے ٹوٹی کھاٹ پہ آ جائے گی. وہ کہتے نیند تو پھانسی کے تخت پہ بھی آ جاتی ہے. نیند نہ جانے ٹوٹی کھاٹ، پیاس نہ جانے دھوبی گھاٹ، پاک ناپاک کپڑوں سے پانی. جب پاگل ہوتا ہے پھر کہتے ہیں چل. پیاس نہ جانے دھوبی گھاٹ، بھوک نہ جانے جھوٹا بھات، عشق نہ جانے ذات. انہوں نے کہا عشق جوں لیلا کے جوں عشق بڑھتا تھا، جوں پاگل ہوتا تھا. حتیٰ کہ یہاں تک مشورہ ہوا کہ جو اس کی کتابوں میں لکھا ہے، کیس کی کتابوں میں، اس کا اصل نام کیس تھا، کہ اس کو لیلا کے بارے میں کہنا چھوڑ دو اور پاگل سودائی ہو جائے گا اور پاگل ہوگا. خود کہنا چھوڑ دو، اگنور کرو، اس کو کہنا ہی چھوڑ دو. پر سارے ہیلے کر کے دیکھ لیے. عشق اور اعتماد انسان کو منزلوں میں چلاتا ہے، اور تھوڑی سی ہواؤں اور فضاؤں کی کیفیتیں انسان کو منزلوں سے ہٹا دیتی ہیں. درخت تو پتے بھی دیتا ہے، تو چھاؤں بھی دیتا ہے، تو ہوائیں بھی دیتا ہے، تو سائے بھی دیتا ہے، تو حسن و جمال کا ذریعہ بھی بنتا ہے. پھر تجھے کاٹ کیوں دیا جاتا ہے؟ درخت افسردگی سے کہنے لگا جس طرف کی ہوا آتی ہے اسی طرف جھک جاتا ہوں، اس لیے کاٹ دیا جاتا ہوں. جس طرف کی ہوا آتی ہے اسی طرف جھک جاتا ہوں، اس لیے کاٹ دیا جاتا ہوں. اعمال پہ یقین کے ساتھ چلیں. تسبیح خانے نے آپ کو جو زندگی دی ہے اس میں مسنون زندگی ہے. تسبیح خانہ آپ کو دن رات شرک اور بدعت کی منزلیں طے نہیں کرا رہا. تسبیح خانہ آپ کو کوئی غیر اللہ کی منزلیں، شیطان کی زندگی کی منزلیں طے نہیں کرا رہا. تسبیح خانہ آپ کو روح روحانیت کی، قرآن و حدیث کی مستند زندگی اور یہ منازل طے کرا رہا. تسبیح خانے کے نظام پہ جتنا اعتماد اور عشق ہوگا، در و دیوار سے پیار ہوگا، در و دیوار سے محبت ہوگی. پھر روٹی جھوٹا بھات ہے، جلی روٹی ہے تو واہ واہ کہے گا سبحان اللہ، کیا مزہ آ رہا، کیا ذائقہ آ رہا، کیا لطف آ رہا. اور جب اعتماد اور عشق کی کہانی کمزور پڑے گی، ہر چیز میں کیڑے، ہر چیز میں بے لذتی، الفت میں برابر ہے وفا ہو یا جفا ہو. الفت میں برابر ہے وفا ہو یا جفا ہو. ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزہ ہو. پھر ہر چیز میں لذت ہے. ٹائیفائڈ کا مریض، ملیریا کا مریض کہتے میں نہیں کھاتا، کڑوی ہے، حالانکہ منہ اپنا خراب ہوتا ہے، کڑوا ہوتا ہے. میں نہیں کھاتا، بد ذائقہ ہے، کڑوا ہے. اور کہتا ہے اچھا 2 لقمے تو کھا لے، اچھا کوئی بات نہیں، حالانکہ منہ اپنا ذائقہ خراب ہوتا ہے، چیز کو کڑوا کہہ رہا ہے. جب اپنا ذائقہ ٹھیک ہو جاتا ہے پھر ہر چیز میٹھی نظر آتی ہے. ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزہ ہو. عشق اور اعتماد اگر یہ مجھے بھی مل جائے، آپ کو بھی مل جائے. اور حضرت اعلی حضرمی عشق اور اعتماد تھا. اور آگے گئے تو آگے سمندر آ گیا. فاتح ایران فتح کرنے جا رہے تو پڑھا یا حلیم ہو یا علیم ہو یا علی ہو یا عظیم ہو. یہ پڑھا اور پڑھ کے گھوڑے کو سمندر میں ڈال دیا. اور پھر کسی نے کہا کہ میرا لکڑی کا پیالہ جو ہے وہ سمندر میں گر گیا. اور پھر پڑھا یا حلیم ہو یا علیم ہو یا علی ہو یا عظیم ہو. اور پانی کی ایک ایسے اچھال آئی اور پیالہ اٹھا کے اس نے سمندر نے کنارے پہ ڈال دیا. انہیں یہی لکڑی کا پیالہ تھا، یہی تھا. فرمانے لگے مجھے مدینے والے کے ایک ایک بول پہ یقین ہے، مجھے مدینے والے سے عشق اور اعتماد ہے. اور عشق اور اعتماد کی صورت یہ تھی، ایک غلام آقا کے اونٹنی پہ سوار ایک جگہ سے گزرے تھے، یوں ٹیڑے ہو گیا، اونٹنی کے ایک کوہان کے ساتھ لگ گئے اور پھر سیدھے ہو گئے. کیا ہوا؟
اس نے کہا ایک دفعہ میں گزرا تھا، اوپر ایک درخت تھی، اس کی شاخ لٹکی ہوئی تھی، اور میرے آقا یوں ہو کے گزرے، میرا عشق اور اعتماد اور غیرت گوارا نہیں کرتی یہاں میرے آقا جھکیں اور میں سیدھا ہو جاؤں۔ اب وہ شاخ نہیں، اب وہ درخت نہیں ہے، لیکن میرے آقا یہاں جھکیں اور میں سیدھا ہو جاؤں، یہ میرا عشق اور میرا اعتماد گوارا نہیں کرتا۔ تو یہ زندگی کا سفر دین کا ہو، ایمان کا ہو، اخلاص کا ہو، اخلاق کا ہو، طریقت کا ہو، اور یا شریعت کا ہو، یہ اعتماد اور عشق سے سفر طے ہوتا ہے۔ اعتماد اور عشق کے بغیر سفر طے ہی نہیں ہوتا، ورنہ پھر اعتراض ہی اعتراض ہے، اعتراض ہی، ہر فیصلے پہ اسے اعتراض نظر آئے گا، ہر فیصلے پہ اسے کیڑے نظر آئیں گے، زندگی کے ہر سفر میں اسے کچھ نہ کچھ کمیاں نظر آئیں گے۔ اور جب عشق اور اعتماد ہوگا پھر چشمے کا رنگ بھی بدل جائے گا، پھر اسے ہر طرف سویرا نظر آئے گا۔ جب عشق اور اعتماد نہیں ہوگا پھر کالا چشمہ لگا کے دیکھے ہر طرف اندھیرا نظر آئے گا، جیسی اینک لگائے گا ویسا کوئی نظر آئے گا۔ آخری بات سن لیں، ذرا ایک بات سنا دوں، غور سے میری طرف دیکھیں، پھر آخری بات سنا رہا ہوں۔ مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ، جن کا تذکرہ میں نے کل کیا، کہ ایک خدمت میں ایک بندہ آیا، ذرا میری طرف دیکھیے گا، ایک بندہ آیا، بیٹھا رہا، جب اس کی باری آئی لوگ ملتے رہے، سائل، اس نے کہا جی میں نے آپ سے تنہائی کو بات کرنی ہے۔ تنہائی میں جب تنہائی ملی تو کہنے لگا کہ میں نے آپ کا نام سنا، میں مسلمان نہیں ہوں، دوسرے مذہب سے میرا تعلق ہے، میں نے بڑے چلے کیے ہیں، بڑی غاروں کے اندر ریاضتیں کی ہیں، اور میں دل پڑھ لیتا ہوں، جسم پڑھ لیتا ہوں، مجھے کشف ہے۔ اچھا، اور میں نے دیکھا ہے آپ کا جسم تو نورانی ہے، دل سیاہ ہے۔ اچھا، بس میں نے آپ کو یہ دیکھ لیا اور کہہ کے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا بات تو سن۔ اس نے کہا یہ مقام تو نے کیسے حاصل کیا کہ تو نے میرا دل بھی پڑھ لیا، جسم بھی پڑھ لیا؟ اس نے کہا جی میں نے ہمیشہ اپنے نفس کی مخالفت کی، جو میرے دل نے چاہا میں نے نہیں مانا، نفس کی مخالفت کرتے کرتے میں کشف کی دنیا کو اونچا سے اونچا شاہ سوار بن گیا۔ اس نے کہا تیرا نفس چاہتا ہے کلمہ پڑھنے کو؟ کرے نہیں، کہ تو نے کہا تھا ساری زندگی میں نے نفس کی مخالفت کی ہے۔ سمجھ نہیں آئی؟ سو رہے تھے، نہیں آئی؟ انہوں نے کہا میں نے ساری عمر اپنے نفس کی مخالفت کی ہے، کرتے 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 اس مقام تک پہنچ گیا ہوں۔ تو شیخ نے فرمایا تیرا دل چاہتا ہے نفس کی مخالفت کرنے کو، کلمہ پڑھنے کو؟ تو دل چاہتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں تو اپنے مذہب کا پکا ہوں، پھر تو نے خود تو ابھی کہا ہے کہ میں نے ساری عمر نفس کی مخالفت کی، آپ بتا۔ کہنے لگا آپ نے مجھے پھنسا دیا۔ کہنے لگے کیسے؟ تجھے تو حقیقت بتا دی۔ تو کہنے لگے اگر میں اب یہ کلمہ نہیں پڑھتا، نفس کی مخالفت کرنا ضروری ہے اس عمل کو باقی رکھنے کے لیے، اگر میں نفس کی مخالفت نہیں کرتا، نفس کی مانتا ہوں، تو یہ ساری محنت 40 سال کا چلا جاتا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ تھوڑی دیر میں کہنے لگا کہ میں نے اب کشف کی نظر ڈالی ہے، آپ کا دل نورانی ہے۔ شیخ مسکرا دیے، فرمایا آئینے میں اپنا چہرہ نظر آیا تھا، وہ پہلا دل تیرا تھا، دوسرا دل بھی تیرا ہے۔ وہ پہلا دل تیرا اور دوسرا بھی تیرا ہے۔ پہلا وہ دل تھا جس پہ کلمہ ایمان نہیں تھا، دوسرا وہ دل ہے اب جس پہ کلمہ ایمان ہو کے دھل گیا ہے، ایمان کی طاقت نے دھول دیا ہے۔ تو چہرے میں تو اپنا سب کچھ نظر آتا ہے آئینے میں، اس کو اعتماد اور عشق ہوگا تو پھر ساری کائنات میں کہے گا میرے دیکھنے میں قصور، میرے سمجھنے میں قصور، میرے نہ پانے میں قصور، میری کوئی کمی ہے۔ اور ہر نبی کے اندر یہ چیز تھی، ظلم تو نفسی فاغفر لی،
اللہم انی ظلمت نفسی فاغفر لی. نبی ظالم نہیں ہو سکتا، نبی بدکار نہیں ہو سکتا، نبی گناہگار نہیں ہو سکتا. نبی معصوم ہوتا ہے اور معصوم عن الخطا ہوتا ہے. نبی کا نظام پاکیزہ ہوتا ہے. ہر نبی یہ کہہ رہا. طائف میں میرے آقا یہ فرما رہے کہ اللہ میرے کوئی سمجھانے میں کمی تھی. نبی میں کمی ہو ہی نہیں سکتی. جب عشق اور اعتماد ہوگا پھر سارے عیب اپنے نظر آئیں گے، اور جب عشق اعتماد نہیں ہوگا تو پھر ہر طرف عیب ہی عیب نظر آئیں گے. اللہ پاک مجھے آپ کو عشق اور اعتماد کی زندگی کے قدم عطا فرما دے، اور عشق اور اعتماد کی زندگی کے اللہ حرف اور لفظ عطا فرما دے. عشق اور اعتماد کی زندگی. ابھی میں ایک اعلان کرنے لگا ہوں، دیکھتا ہوں کتنا عشق اور اعتماد. خواتین بچے ساتھ لائی ہیں. خواتین بچے کے بھیجتی ہیں خاوند کی طرف، وہ بھیجتے ہیں ادھر، اور بچے فٹ بال بن کے گلیوں میں پھر رہے ہیں، دیواروں پہ چڑھ رہے ہیں، بیت الخلا میں چڑھ رہے ہیں، اور ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں. تو لہذا فوراً بچوں والی خواتین یہاں سے چلی جائیں، اور جن مردوں کے ساتھ بچے ہیں وہ بھی تشریف لے جائیں. ابھی دیکھتے ہیں عشق اعتماد کیسے ہوتا ہے. جن خواتین کے ساتھ بچے ہیں وہ یہاں سے تشریف لے جائیں. جن مردوں کے ساتھ بچے ہیں وہ یہاں سے چلے جائیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے نہ ماں سنبھالتی ہے نہ باپ سنبھالتا ہے. ماں کہتی ہے ادھر باپ کے پاس جاؤ، باپ کہتا ہے ماں کے پاس جاؤ. اچھا، پھر سارا الزام خدمت والوں پہ آتا ہے کہ جی ہمارے ساتھ بد اخلاقی کرتے ہیں، ہمارے ساتھ سختی کرتے ہیں. میں نے خود دیکھا نا اس دن کا نا، آخری چھت کے اوپر کی دیوار کے اوپر دونوں بچے چڑھے ہوئے ہیں. میں نے احمد کو بلایا، موٹے کو. میں نے کہا کون ہے؟ کہہ رہے میرے بھانجے ہیں. میں نے کہا اللہ کا بندہ کیا کر رہا ہے؟ اگر نیچے گر جائیں تو. میں نے ان کو گھر بھیج دے. ابھی تک اس نے گھر نہیں بھیجا کیونکہ اسے عشق اور اعتماد مل چکا ہے. تو یہ میں نے اعلان کر دیا ہے، باقی آپ کی مرضی. یا سنبھال لیں بچوں کو. کیا رائے ہے؟ سنبھالنے کی رائے ہے یا بھیجنے کی رائے ہے جی؟ کیا خیال ہے؟ بچوں کو اپنے ہاں سنبھالیں، اور ہمیشہ باپ نہیں ماں سنبھالے. ادھر بچے ادھر نہ آئیں. کیوں؟ خدا نہ خاصا ادھر سے بچہ اغوا ہو جائے. وہاں تو تسبیح خانہ بند ہے نا، یہاں بچہ کہیں منہ کر جائے. بازار ہے، کھلی ہے، وہاں سے ٹرین اپنا وہ اوپر بس جا رہی ہے، ویگن جا، خدا نہ خاصا کوئی حادثہ ہو جائے، اللہ حفاظت فرمائے. پھول ہیں تو ماں سنبھالے. بچے یہاں تسبیح خانے میں تشریف نہ لائے. ہم نے آپ حضرات کو خواتین کو علیحدہ فلور دیا ہے، اور کل میں خواتین میں گیا ہوں، انہیں پردہ کروایا ہے. پردہ کروا کے پھر ان کی منت کر کے آیا ہوں، صفائی کے بارے میں بھی اور بچوں کے بارے میں بھی. دونوں فلوروں پہ گیا ہوں اور پردہ کروایا، پھر ان کی منت کر کے آیا ہوں. آج پھر خدمت میں درخواست کر رہا ہوں، اب آپ یہاں آئے ہیں، ہمارا جی نہیں چاہتا آپ واپس چلے جائیں. تو اگر آئے ہیں تو بچے ہی ہوتے ہیں. وہ بندر کا بچہ ہو، وہ بکری کا بچہ ہو، وہ سکون سے بیٹھے گا نہیں، چاہے وہ حکیم تارے کا بچہ ہی کیوں نہ ہو. بچہ تو بچہ ہوگا نا. تو پھر اگر مائیں بچوں کو باپ کے پاس بھیج دیں ادھر جاؤ، اور ادھر سے ادھر بھیج دیں، نہیں ایسا نہ کریں. تو بچوں کو میری منت ہے آپ کی خدمت میں کہ تسبیح خانے میں رکھیں، خواتین والے تسبیح خانے میں اس میں رکھیں، بچوں کو یہاں نہ بھیجیں. اور آپ کو جو بھی بچہ یہاں نظر آئے اس کا وارث تلاش کریں اور اس کی منت کریں خدمت میں کہ دیکھیں بچوں کو یہاں نہ رکھیں. اللہ آپ کی حاضری کو قبول فرمائے. اور ایک چیز پھر میں اپنا سبق دہراؤں گا کہ آج کے بعد اپنے اعتماد اور عشق کو میں بھی مضبوط کروں، آپ بھی مضبوط کریں. اللہ کی ماننی آسان، اس کی حبیب کی ماننی آسان، آل رسول اصحاب رسول کے ساتھ محبتیں آسان، اولیاء صالحین کے ساتھ عشق آسان، اور زندگی کی خیر کی راہوں کا سفر آسان ہے.
اگر ہم مان کے چلیں گے اور عشق اور اعتماد کی منزل کو پا کے چلیں گے. عشق اور اعتماد، اس منزل کو پا کے چلیں گے انشاءاللہ. ابھی آپ اللہ کا ذکر اللہ کے دھیان کے ساتھ کریں گے، پھر مراقبہ کریں گے، اور مراقبے میں تصور یہی ہوگا کہ عرش الہی سے نور میرے دل پہ آ رہا اور میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا. اور پھر اس مراقبے کو انفرادی اوقات میں بیٹھ کے تھوڑا سا وقت دیا کریں. افضل الذکر لا الہ الا اللہ. الا اللہ الا اللہ. اللہ اللہ. اللہ اللہ.
لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا أول الأول يا آخر الآخر يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرم يا أجود الأجود يا ذا الجلال والإكرام. نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وأهل بيته وعترته أجمعين. آمين 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 برحمتك يا أرحم الراحمين.